ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان آفتوں کے حوالے سے جن سے اکثر و بیشتر ہم دوچار ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں مشیر داخلہ سندھ شرف الدین میمن صاحب، اور اس کے علاوہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن اینڈ چیئرمین پرائمری ٹراما کیئر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈاکٹر سعید مناز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم بات کر رہے ہیں، اچھا ایک اور بات میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں اب تمام لوگوں سے، کیونکہ ڈیزاسٹرز ایک نہیں ہیں، آفتیں ایک نہیں ہیں، بے شمار ہیں۔ آج کا پروگرام کیونکہ اس جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے پورا نہیں بڑھے گا، تو انشاءاللہ اگلے منگل کو، اگلے ٹیوزڈے کو ہم اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے گاڑیوں سے زیادہ وہ موٹر سائیکلز ہیں، اور یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ موٹر سائیکل سے گرتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جو ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، جو ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اچھا، اب اس میں دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ آ گئیں، جس میں انفورسمنٹ کی بھی، ایجوکیشن کی بھی۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ موٹر سائیکل والا ہم سے ٹکرا جاتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹکرایا نہیں ہو سکتا ہے، لوٹنے کے لیے ٹکرایا ہو، وہ گن نکال کے کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ سب صورتحال، اور میجورٹی ہم موٹر سائیکل کا دیکھتے ہیں نمبر پلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو جہاں تک ہیلمٹ کی بات ہے، اٹس ویری رائٹ، چند بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو موٹر سائیکل پہ اگر لازمی کر دی جائیں، جیسے ریفلیکٹر، پیچھے کوئی نہیں، رات کا پہلی وقت بات ہوتا جو ہے۔ میرا سوال ہے سر، جی، اگر ہیلمٹ نہ پہنا ہوا ہو، ہیلمٹ کا فائدہ کیا ہے یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں ہیلمٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہیڈ انجری، دیکھیں دے آر ایکسپوز ٹو دس لمز انجری جو ہیں، دے آر ناٹ سیریس، دے آر ناٹ لائف تھریٹننگ۔ ہیڈ انجری اینڈ سروائکل انجری، دس از لائف تھریٹننگ، اس میں ڈیتھ کے چانسز آن دا سائٹ از اراؤنڈ 60%، ٹھیک ہے۔ تو جو اپر ٹورسو ہے اس کو کم از کم بچانے کے لیے، لمبس کی اگر ٹوٹتی ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، اٹس ناٹ لائف تھریٹننگ، اٹس ناٹ انرجنٹ، اور وہ مینیجیبل ہے، مینیجیبل ہو سکتا ہے۔ اور ہیڈ ہم یہ انجری نہیں جو ہے چاہتے کہ وہ بھی ہو، ان کو بھی پریونٹ کیا جا ٹھیک سکتا ہے۔ ہے، یہ سب پریونٹیبل ہے۔ اب ہمارے پاس مہینے میں تقریباً ایک خاتون ضرور آتی ہیں جو موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، اس کا دوپٹہ یا برقع پھنستا ہے پہیے میں۔ اب اس کی پریونشن ہم نے سوچنی ہے کہ اس پہیے کے اوپر چین کور ایسا ہو، یا ان کو یہ ہدایت ہو کہ اپنا دوپٹہ لپیٹ کے پہنا بیٹھا کریں، یا پرس میں رکھ کے بیٹھیں، یا پورا اوڑھ کے بیٹھیں، آدھا لٹک رہا ہے آدھا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل پہ کئی دفعہ ان کی لائٹ نہیں ہوتی ہے، پیچھے ریفلیکٹر نہیں ہوتا، انڈیکیٹر نہیں ہے، اندھیرے میں پیچھے سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے، ادھر دے آر ناٹ، یا ان کو بتایا جائے کہ ریفلیکٹر والی جیکٹ پہنا کریں اگر رات میں پہن رہے ہیں، جو کہ جو آرگنائزیشن ہیلمٹ تو پہنتے نہیں، اگر آپ نہیں اگر آپ کورنگی میں جائیں، کئی ایسی آرگنائزیشن ہیں ان کے ورکرز کی 400 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اس آرگنائزیشن کا کام ہے اپنے ورکرز پہ لاگو کر دیں کہ ہر ورکر کی موٹر سائیکل پہ انڈیکیٹر مست چلتا ہو، ہمارا ہر ورکر جو آئے گا کام پہ وہ یہ پہن کے آئے۔ آپ پولیس لائن میں چلے جائیں، ہیڈ آفس میں پولیس میں چلے جائیں، ان کی کوئی موٹر سائیکل ضابطے کی نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے، ہیڈ انجری جب میں نے آپ ہوتی کو ہے، بتایا تھا پچھلی مرتبہ، ایک موٹر سائیکل پہ انٹر ہو رہا تھا پولیس ہیڈ آفس میں، اس پہ لکھا ہوا تھا سرکاری چیتا، سرکاری چیتا جی، موٹر سائیکل نمبر پلیٹ پہ ہے جناب۔ اب ہر آرگنائزیشن اگر اپنے امپلائیز کو کہے کہ دیکھو تم نے آرگنائز ہونا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، اور ان کو سر یہ بتائیے، میرا سوال آپ سے ایک اور ہے، میں ہمارے خواہوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیڈ انجری جب آپ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں گرے، سر پہ جو چوٹ لگتی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہوتے ہیں، اس کی انجام کیا ہوتا ہے نا ہے؟ کہ یہ اٹس اے ویری سیریس ڈیزیز، اور اگر چلیں موت سے بچ بھی گیا، موت سے بچ گیا تو ہو سکتا ہے وہ ساری عمر کے لیے ڈسیبلڈ ہو جائے، معذور، اس کا معذور ہو جائے، ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر نہیں کام کر رہا، اس کی یاداشت نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ اور جو زیادہ تر موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ 16 سے 32 سال تک کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مرد ہوتے ہیں، کمانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ جو ہے وہ اس کا جب استعمال نہیں ہوتا تو وش آئی ہیڈ براٹ دی فگرز اوور ہیئر، تو ایک تو پیڈسٹرنس، جو ٹریفک ایکسیڈنٹس میں پیڈسٹرنس جو ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد آپ کی جو یہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہیڈ انجریز ہیں، اس کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں قانون لے کے آئے ہیں، اور یہ بالکل ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر قانون تو یہ ہے کہ ایک تو فائن ہے، وہ فائن ہم نے رکھا ہوا ہے۔ کتنا فائن ہے؟ اس کا فائن ہے 50 روپیز فائن۔ 50 روپیز؟ جی ہاں۔ تو اب ویسے جی ہاں بالکل مکمکات تو چھوڑیں، مگر بات یہ ہے کہ 50 روپیز کوئی فائن نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ہم نے ابھی کیا، ابھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنی طرف سے، ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوششیں یہ کی کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، جیسے آج کا پروگرام ہے، اس میں جو بھی سن رہا ہوگا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اویئرنیس کی۔ ایک تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے جو ہماری موٹر سائیکل چلانے والی ہے، یہ
मिडिल लोअर मिडिल क्लास, और इनमें शऊर पैदा करना, तो ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उसके अलावा जो प्रिंट मीडिया के थ्रू, ये सारी कोशिशें हमने की हैं। और उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब स्टेक होल्डर्स कौन है इसके अंदर, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई और इनके साथ भी हमने बैठ के ये प्रोग्राम किया कि आप कोई ऐसा इंसेंटिव दें कि जब मोटरसाइकिल का आप सेल कर रहे हैं तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेलमेट प्रोवाइड करें लोगों को। इसके साथ साथ जो ऑयल कंपनीज़ हैं, इनके साथ भी हमने बैठ कर ये किया कि अब इनके साथ हमारा एक प्लान चला, जो कि हमने पूरा एक 1 वीक प्लान, आपने शायद देखा भी होगा, उसमें पूरा हमारा ये था लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि जनाब अगर हेलमेट अगर आप पहनेंगे तो उसकी सेफ्टी क्या होगी। हमने प्रिंट मीडिया के अंदर हमने ठीक ठाक तरीके से हमने एड्स की स्कीम चलाई, और उसमें वो जो लोग बेचारे इन एयर वाइज हमने बताया कि 2009 में, 2010 में, 2011 में कितने लोग जो हैं ये बगैर हेलमेट पहने हुए, उनकी हलाकत फर्क पड़ा, बिल्कुल फ़र्क पड़ा। अगर आप देखें, ये आपको मे बी ये पता नहीं चलता अगर आप ऐसी फिजिकली देखें, मगर मैं आपको बताऊं कि फिगर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको बताऊं 40% जो है लोग जो है उन्होंने हेलमेट जो है अच्छा, वो पहने। 40% बहुत बड़ी तादाद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मगर इसमें होना ये चाहिए कि 100% लोगों को जो है, देखिए जो ड्राइव कर रहा है बाइक को, जी हाँ, वो तो हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन जो पीछे अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब एक मिनट, इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि जो अब हमारे ख्वातीन जो पीछे बैठती हैं, अब ये कोई बुरके में बैठती हैं, कोई दुपट्टा पहन के बैठती हैं, और तो अब उनके लिए कभी कभार ये कन्वीनियंट नहीं होता। और ये दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो इशू है, मेजर इशू है कि आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसमें बहुत बड़ा एक गैप है। 17,000 के करीब जो बसेस आपकी मौजूद हैं, जो कि रिक्वायरमेंट जो है वो 24,000 की है। अब जो फैमिलीज जो बेचारी ट्रैवल करती हैं, उसमें सिर्फ वो उसकी वाइफ नहीं बैठती, उसमें आप देखें तीन बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके बैठे होते हैं। अब आप उन बच्चों को हेलमेट कहाँ से पहनाएंगे? और वो अगर आपके जो रोड का जो हाल है, जो आपकी रोड डैमेज हैं, जो उसमें सर एक काम करते हैं, जो ऑयल स्लिप, जो ऑयल जो आपका जो काम होता है सर, उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें एक शख्स इंजर्ड नहीं होता, उसमें सारी फैमिली बेचारी। एक चीज देखिए, सिर्फ ये जो सब कैंपेन चली है, मैं समझता हूँ इसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल जो है मौलवी का। एक दिन उसको कहा जाए जुम्मे पे सिर्फ टॉपिक ये रखे कि नौजवानों को ये समझाया जाए, देखिए हम लोग केयरलेस हैं, इम्पेशेंट एटीट्यूड है, यानी सब्र नहीं है हमें, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है, 5 बच्चे बैठा लिए। तो हमें ये सबक हम तो दे रहे हैं, कई हमारे लोग हैं जो हमारे रीजन में नहीं आते, ना टीवी पे, ना अखबार पढ़ रहे हैं, ना मीडिया में, तो उनको डिफरेंट चैनल से, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये काम हो अपने वर्कर्स को समझाएं, हो सकता है रिलीजियस पार्टीज़ का काम हो सकता है मौलवी का काम हो कि एक इस टॉपिक पे भी बात करना। जबरदस्त बात, इन्होंने जो बात कही है ना, ये मैं ये समझता हूँ, आपके पहले जो आपके बहुत जब टीवी नहीं था, मीडिया नहीं था, और पिछले अगर आप पिछले चले जाएं, हिस्ट्री में चले जाएं, तो आपके ये जो मस्जिदें होती थी, मसाजिद होती थी, ये आपका कम्युनिकेशन सेंटर होता था। यहाँ से अनाउंसमेंट्स होती थी, क्या हुआ, यहाँ से शादियों की अनाउंसमेंट्स होती थी, यहाँ पे लोग घर में किसी की अगर डेथ हो जाए उसकी अनाउंसमेंट होती सर। सर एक मिनट, तो ये जो है ये अगर कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करे, सर एक काम आपकी मसाजिद एक काम करते, तो मैं ये समझता हूँ हमने, मैं आपको बताऊँ सर एक प्रॉब्लम आ गई सर, एक डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आपको बताऊँ, आप मुझे बताएं कि आपके शहर में, कराची जैसे शहर में कितने पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल हैं? अगर किसी को अगर यूज करना हो तो वहां पर कोई जा नहीं सकता। अगर आपकी मस्जिदों में ये जो टॉयलेट्स हैं, सर एक काम करते हैं, ये अगर पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, टाइम खत्म हो तो गया, आप मुझे बताएं कितना इसकी चेंज नेक्स्ट ट्यूसडे को, क्योंकि आपके अंदर जो है ना एक स्पार्क नजर आ रहा है, और डॉक्टर साहब तो स्पार्क से भरपूर है। सर आप मैं बताऊं ना, वो जो ट्रेन एक्सीडेंट वहां हुआ तो विद इन हाफ आवर जो 60 आसपास के गांव थे उसके लोग अपनी चरपाइयां और बिस्तर ले आए थे। वो कैसे? मस्जिद के एक लाउड स्पीकर से दूसरा लाउड स्पीकर। शरफुद्दीन साहब काम करते हैं, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी तो एक हेलमेट पे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सिर्फ हेलमेट की बात नहीं है इसमें, आप ड्रग्स है, आपकी जो दूसरी जो सोशल इविल्स हैं, ये सारी चीजें सर देखें, बात ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम जो है ना, मैं चाहता हूं एक टॉपिक पे डिस्कस होना, एक टॉपिक डिस्कस होना, ये टॉपिक मौलवी को अगले हफ्ते और डिजास्टर की मैं आपको बताऊं, सबसे हम पहले बात करते हैं ये कम्युनिकेशन कैसे होगा। आपकी मस्जिदें जो है कोने कोने के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, अगर वो अगर कोऑर्डिनेट करके वो आपके नेशनल डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ अगले हफ्ते जो चीजें, देखिए अभी तो मैं एक टॉपिक से हटूंगा नहीं, अभी तो मैं हेलमेट से नहीं हट रहा हूं, मैं तो कहता हूं ना हटें जनाब, अभी अगले हफ्ते इसमें और बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सड़कों पे बड़ी जो गाड़ियां, जो टैंकर्स और ट्रॉलर दिन भर घूम रहे हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते बात पूरी नहीं होगी, अगर आप आएंगे आगे तो बहुत खुशी होगी। हमें इन तमाम डिजास्टर्स पे इंडिविजुअल, हफ्ते में एक प्रोग्राम सिर्फ डिजास्टर्स पे होगा,
شرف صاحب بہت شکریہ آج آپ آئے, لیکن آپ کو روکنا جو تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن مجبوری ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سر بہت شکریہ, اور دعائیں کہ آپ تشنگی رہ گئی, تشنگی تو ہوئی کریں گے, ہر منگل جو ہے نا آپ کے لیے وقف کر دیں گے. اینی ویز ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام, اور آج ہم نے کالز بہت کم لی, صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی لیسن نکالیں. دیکھیں آفتیں قدرتی آنی ہیں, ان کو میں اور آپ روک نہیں سکتے, لیکن جن آفتوں سے گھر کا ایک آدمی کہیں کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے, پوری فیملی کے لیے ایک آفت ہوتی ہے. اور اگر وہ کمانے والا ہو تو اگلے ہفتے بات کریں گے اس حوالے سے. ویسے تو انشاءاللہ تعالی روزانہ ہم موجود ہوں گے, لیکن اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بروز منگل. اور سب سے بڑی بات, تمام لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ ہیلمٹ پہننا, جو بائک والے حضرات ہیں, خدا کے واسطے ہیڈ انجری جب ہو جاتی ہے تو ایک ہیلمٹ آپ کو, یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں اس سے آپ کی زندگی کو نہ صرف اگر آپ بچ جائیں تو اس میں جو ایک معذوری ہوتی ہے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل جی بالکل. اگر فیملی سے محبت کرتے ہیں اور آپ بائک چلاتے ہیں تو پلیز ہیلمٹ خرید لیجیے, ٹھیک ہے. اینی ویز, ایک پروگرام متعلق کوئی فیڈ بیک کا سیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کیجیے cliniconline@health-tv.tv, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ جا کے اس پروگرام متعلق کوئی فیڈ بیک یا سیشن ہو تو ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کلینک آن لائن کے پیج پہ. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی, کل تک کے لیے اللہ حافظ.